بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. وتوضأ عمر رضي الله عنه بالحميم من بيت نصرانية. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، آج کا جو عنوان امام بخاری علیہ الرحمہ نے قائم کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے: میاں بیوی کا ایک ساتھ ایک برتن سے وضو کرنا. نمبر 2، عورت کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا. گویا 2 مسئلے اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے، کیا میاں بیوی ایک ساتھ ایک برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے، عورت نے وضو کیا اور کچھ پانی برتن میں بچ گئے، تو اس بچے ہوئے پانی کو مرد اپنے وضو یا غسل میں استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس مسئلے کی چند صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک ساتھ ایک برتن سے وضو کریں یا غسل کریں، بالاتفاق جائز ہے. تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں. اس کی یہ شکل ہے، مثلا تشت میں پانی لیا ہے، اس میں ایسے ہاتھ ڈال کر مرد بھی وضو کر رہا ہے اور ہاتھ ڈال کر عورت بھی وضو کر رہی ہے، اور ایک ساتھ دونوں یہ کام کر رہے ہیں، تو جائز ہے. یا دونوں ایک ساتھ مل کر غسل کر رہے ہیں، ایسا ہاتھ ڈال کر پانی لے رہے ہیں، بدن پر ڈال رہے ہیں، ایسا ہاتھ ڈال کر پانی لے رہی ہے، بدن پر ڈال رہی ہے، دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ایک برتن سے وضو کریں یا غسل کریں، بالاتفاق جائز ہے. اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. دوسری صورت یہ ہے، مرد نے وضو کیا یا غسل کیا، برتن میں پانی بچ گیا، اب اس بچے ہوئے پانی کو کوئی دوسرا مرد استعمال کرے، یہ بھی جائز ہے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. آپ نے وضو کیا ہے، لوٹے میں آدھا پانی بچ گیا ہے، کوئی دوسرا آتا ہے اس سے وضو کرتا ہے، جائز ہے. یا آپ نے بالٹی میں پانی لے کر غسل کیا، آدھی بالٹی پانی بچ گیا، کوئی دوسرا آدمی آ کر اس سے غسل کر لے یا اس سے وضو کر لے، جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں. تو مرد کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر لے، کوئی اختلاف نہیں. تیسری صورت یہ ہے، عورت کا بچا ہوا پانی عورت استعمال کر لے، کوئی حرج نہیں. جیسے مرد کا بچا ہوا پانی مرد نے استعمال کر لیا، ایسے ہی عورت کا بچا ہوا پانی، چاہے وضو کا بچا ہوا ہو یا غسل کا بچا ہوا ہو، کوئی دوسری عورت اس کو استعمال کر لے بچے ہوئے پانی کو، مسئلے کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں، سب کے نزدیک جائز ہے. ایسے ہی مرد کا بچا ہوا عورت استعمال کر لے، جائز ہے. یہ سب جائز صورت ہے. ایک صورت اختلافی ہے، عورت نے وضو کیا یا عورت نے غسل کیا اور برتن میں پانی بچ گیا، اس بچے ہوئے پانی کو مرد استعمال کر سکتا ہے، لیکن مرد سے مراد شوہر اس کا. بیوی نے وضو کیا ہے، بیوی نے غسل کیا ہے، بالٹی میں یا تشت میں پانی بچ گیا ہے، اس بچے ہوئے پانی کو اس کا شوہر استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ جائز نہیں. عورت کا بچا ہوا پانی مرد کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ حدیث شریف میں ممانعت آئی ہوئی ہے. لیکن ذہن صاف رکھنا، بھی دھیان سے سننا، امام احمد کی یہ رائے ہے، ہماری نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث شریف میں ممانعت آئی ہوئی ہے. ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت حکم بن عمر غفاری کی یہ مروی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتوضأ الرجل بفضل طہور المرأة.
یہ الفاظ حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو وضو کرنے سے منع کیا، یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ لیکن ان کے علاوہ 3 بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، یہ سب 3 بڑے امام مانے جاتے ہیں۔ ان تینوں بڑے امام کی رائے یہ ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی شوہر استعمال کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دلیل ترمذی شریف میں ہی ایک روایت آئی ہوئی، بخاری میں بھی یہاں سامنے آ رہی ہے، دوسری روایت ترمذی میں ایک روایت آئی ہوئی ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی۔ اس کا حاصل یہ ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے جنابت کا غسل فرمایا۔ جنابت کا غسل کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ ناپاک تھی، یا تو حیض کی وجہ سے، یا نفاس کی وجہ سے، یا صحبت کی وجہ سے، تو انہوں نے فرض غسل ادا کیا، اور تسلے میں، تھال میں، جو بھی برتن رہا ہوگا اس میں پانی تھوڑا سا بچ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور اس بچے ہوئے پانی سے آپ نے وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ جب آپ اس برتن کی طرف بڑھے تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے منع کیا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میرا بچا ہوا پانی ہے اور میں نے جنابت کا غسل کیا ہے، یہ بچا ہوا پانی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الماء لا یجنبہ شیء، پانی کو کوئی چیز جنوبی نہیں کرتی، پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ پھر آپ نے اس پانی سے وضو فرمایا۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان سب حضرات کی دلیل ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے غسل فرمایا تھا تو ان کے بچے ہوئے پانی کو حضور نے وضو میں استعمال کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کا بچا ہوا پانی وضو کا یا غسل کا مرد استعمال کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے کیوں منع کیا؟ اے اللہ کے نبی یہ تو میرا بچا ہوا پانی ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں ادھر وضو کرنے کے لیے؟ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع ضرور فرمایا تھا۔ جیسے کبھی میں نے حکم بن عمر کی روایت سنائی، اسی ممانعت کی وجہ سے حضرت میمونہ یاد دلا رہی ہیں، اے اللہ کے نبی آپ نے تو منع کر رکھا ہے عورت کے بچے ہوئے پانی سے اور آپ خود کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا تھا مصلحت اور حکمت کی وجہ سے۔ مصلحت اور حکمت کی وجہ سے کیا مصلحت تھی؟ وہ مصلحت کئی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک مصلحت یہ ہو سکتی ہے کہ وساوس کو ختم کرنے کے لیے حضور نے منع فرمایا کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال مت کرو۔ کیوں؟ عام طور سے عورتیں کم سلیقہ والی ہوتی ہیں، پاکی ناپاکی کا بہت زیادہ خیال نہیں کر پاتی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی پالتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، اور یوں ہی بے خیالی میں ہاتھ برتن میں ڈال دیا، پانی میں ڈال دیا۔ اب اگر عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر لے تو بعد میں اس کے ذہن میں وسوسے پیدا ہوں گے، میں ناپاک تو نہیں ہوں، عورت نے پاکی کا خیال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اس الجھن میں پڑے گا وہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سدًا للباب، وسوسے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا کہ مردوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، ورنہ تو وہم میں پڑیں گے۔ پہلے سے تحقیق نہیں کی اور پھر بعد میں خیالات آئیں گے، وسوسے آئیں گے کہ عورت نے پتنی پاکی کا خیال کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، کوئی گندا تو نہیں تھا، پناہ نہیں تھا، اس طرح کے وہم میں پڑ سکتا ہے آدمی۔ اس لیے حضور نے کہا کہ رہنے دو، مت استعمال کیا کرو۔ اس سے ایک بڑی اور وجہ ہو سکتی ہے، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ ممانعت باب شریعت سے نہیں ہے، شرعی اعتبار سے ممانعت نہیں تھی، بلکہ باب معاشرت کے قبیل سے منع ہے۔ معاشرت میں رہن سہن، میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، ان کے تعلقات اچھے بنے رہیں، ان میں کوئی درار پیدا نہ ہو، یہ شریعت چاہتی ہے۔ جہاں کہیں سے ذرا سی بھی کوئی درار آ سکتی ہے شریعت اس کو روک دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی کے استعمال سے مرد کو منع کیا تھا، یہ شرعاً منع نہیں کیا گیا بلکہ معاشرت کے قبیل سے منع کیا گیا۔ مثلا عورت کا بچا ہوا مرد نے استعمال کر لیا اور اللہ نہ کرے اسی دن اس کو کوئی بیماری لگ گئی،
کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور چیز ہو گئی، یا سفید داغ کی بیماری لگ گئی، کوئی مرض کی شروعات ہو گئی، تو اب اس کے دل میں مسلسل یہ خیال چلے گا کہ جس دن سے میں نے یہ پانی استعمال کیا تھا اس دن سے میں بیمار پڑا، اور یہ عورت تو منحوس ہے، اس کا جھوٹا بھی خراب ہے، فنا ہے، مجھے بیماری لگ گئی، یہ ذہن میں ایک وسوسہ اور خیال چلے گا، اور ہو سکتا ہے بات طلاق تک پہنچ جائے۔ دماغ خراب ہو گیا مرد کا، وہ وہم بن گیا، اور شیطان اب اس میں وسوسے اور مزید بڑھائے گا، تو اختلافات شروع ہوں گے، اختلافات بڑھتے بڑھتے ہو سکتا ہے طلاق کی نوبت بھی آ جائے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے منع کر دیا کہ مرد ایسا کام نہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو وسوسے پیدا ہوا کرے، بعد میں کوئی بیماری لگ گئی اور خیالات بگڑ گئے، طلاق کی نوبت آ جائے، تاکہ رشتہ بنا رہے، کوئی دراڑ اس میں پیدا نہ ہو۔ اس لیے حضور نے عورت کے بچے ہوئے پانی سے مرد کو منع کر دیا۔ لیکن عورت کے لیے جائز ہے، مرد کا بچا ہوا عورت استعمال کر لے وہ جائز ہے۔ کیوں؟ اول تو بیوی کے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں آئے گا کہ میرے شوہر کے بچا ہوا پانی میں نے استعمال کیا تھا اس لیے میں بیمار ہو گئی، اس دن سے مجھے یہ مرض لگ گیا، اول تو خیال نہیں آئے گا، بیچاری وفادار ہوتی ہے، اور اگر خیال پیدا بھی ہو جائے تو وہ کر کیا لے گی؟ اس کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار نہیں، اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے طلاق کا، بیدہ طلاق، مرد کے ہاتھ میں طلاق ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے مرد کو منع کیا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا موڈ خراب ہو اور طلاق دے مرد، عورت کو منع نہیں کیا گیا، اگر اس کا موڈ خراب بھی ہوگا تو کر کیا لے گی بیچاری، اس لیے شریعت نے ادھر تو اجازت قرار دے دیا، ادھر تھوڑی سی پابندی لگا دی۔ بہرحال تو یہ تینوں امام یہ کہتے ہیں کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، استعمال کر سکتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حکم بن عمر غفاری کی حدیث کی وجہ سے کہا کہ جائز نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ان تین اماموں کے ساتھ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان کے ساتھ ہیں، اس لیے وہ دلیل لے کر آئے کہ عورت کا بچا ہوا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، میاں بیوی ایک ساتھ برتن میں پانی استعمال کریں تو کوئی خرابی نہیں، اور عورت کا بچا ہوا مرد استعمال کر لے تو بھی کوئی خرابی نہیں ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ تائید میں یہ حدیث لے کر آئے جو سامنے آ رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ ایک اثر لے کر آئے، اثر مانے یعنی صحابی کا عمل، صحابی کا قول، توزع عمر رضی اللہ عنہ بالحمیم من بیت نصرانیت، واو ایک نسخے کے اعتبار سے یہاں غلط لکھا ہوا ہے، یہ ہندوستانی نسخوں میں ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو صحیح کرنے کی کوشش بھی کی ہے، دو الگ الگ اثر بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ یہاں واو غلط ہے، اصل یوں ہے توزع عمر رضی اللہ عنہ بالحمیم من بیت نصرانیت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تھے، جب ملک شام فتح ہوا تھا اور وہاں سردی بہت پڑ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرنا تھا، تو آپ کے لیے گرم پانی ایک نصرانی عورت کے گھر سے لایا گیا اور آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ یہاں غور کرو، جب چولہے پر رکھ کر پانی گرم کیا جاتا ہے تو بار بار عورتیں یہ دیکھنے کے لیے کہ گرم ہوا کہ نہیں ہوا یا کتنا گرم ہوا، ڈھکن ہٹا کر اس میں انگلی ڈالتی ہیں، ہاتھ ڈالتی ہیں، بار بار گرم پانی کو چیک کرتی ہیں۔ تو یہاں بھی اس نصرانی عورت نے اس برتن میں ہاتھ ڈال کر ضرور اس کو چیک کیا ہوگا، تو یہ عورت کا ہاتھ پڑ گیا، تو گویا یہ عورت کا بچا ہوا پانی، یہ عورت کا ہاتھ لگا ہوا پانی، اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو فرما رہے ہیں۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ثابت کیا عورت کا بچا ہوا مرد استعمال کر سکتا ہے، اس گرم پانی میں بھی تو عورت نے ہاتھ ڈالا ہوگا، جب ہاتھ ڈالا ہے تو ناپاکی کا احتمال تو پیدا ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وضو فرما رہے ہیں، معلوم ہوا کہ عورت کا بچا ہوا پانی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس دلیل میں اس کو لے کر آئے۔ اس کے بعد حدیث لا رہے ہیں، حدیث کا حاصل یہ ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرما رہے ہیں کان الرجال والنساء یتوضؤون فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیعا، مرد اور عورت حضور کے زمانے میں ایک ساتھ ہی وضو کرتے تھے۔ مرد عورت سے مراد عام مرد، عام عورتیں نہیں، گھر کی عورتیں، گھر کے مرد یعنی میاں بیوی یا بہن بھائی، باپ بیٹی، یہ جو محرمات کہلاتے ہیں، غیر محرم عورتیں نہیں ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ گھر کے جو فیملی کے لوگ ہوتے تھے، اتنے برتن کہاں ہوتے تھے کہ ہر ایک کے لیے الگ الگ وضو کا برتن ہو، ہر ایک کے لیے الگ الگ لوٹا ہو، ایسا نہیں تھا، ایک ساتھ ایک ہی تھال میں، ایک ہی تسلے میں، ایک ہی بالٹی میں سے ہاتھ ڈال ڈال کر وضو کر لیا کرتے تھے۔ کان الرجال والنساء، مرد اور عورت یتوضؤون، وضو کر لیا کرتے تھے، فی زمان رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جمیعاً اکٹھے، سب ایک ساتھ مل کر وضو کر رہے ہیں، جیسے پرات میں پانی ہے،
ٹشت میں پانی ہے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، اور سب ہاتھ ڈال ڈال کے پانی لے رہے ہیں اور وضو کر رہے ہیں ایک ساتھ، سب ایسے کر لیا کرتے ہیں۔ اب یہاں غور کرو، پہلا مسئلہ کہ مرد عورت ایک ساتھ استعمال کریں، اس کے لیے یہ دلیل کان الرجال والنساء یتوضؤون، مرد عورت سب ایک ساتھ وضو کرتے تھے، اور جب ایک ساتھ استعمال کریں گے تو دوسرا مسئلہ بھی ضمناً ثابت ہو جائے گا۔ مرد نے ہاتھ ڈالا، اب اس میں عورت ہاتھ ڈال رہی ہے، پھر مرد ہاتھ ڈالے گا، پھر عورت ہاتھ ڈالے گی، جب عورت ہاتھ ڈال کر نکال لے گی تو یہ عورت کا بچا ہوا پانی بھی ہے، عورت کا استعمال کیا ہوا پانی بھی، اب مرد استعمال کر رہا ہے اس کو ہاتھ ڈال کر، تو ضمناً وہ دوسرا مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ عورت کا بچا ہوا پانی مرد استعمال کر سکتے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وصومه على المغمى عليه۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وضو کا پانی بے ہوش کے اوپر ڈالنا، یہ عنوان ہے۔ یعنی ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کے بچے ہوئے پانی کو ایک بے ہوش کو آدمی کو اوپر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو ہوش دے دیا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ اس باب کو یہاں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، ایک تو پیچھے باب آیا تھا کہ مائع مستعمل طاہر ہوتا ہے، اور بعض ائمہ کے نزدیک مائع مستعمل طاہر اور مطہر دونوں ہوتا ہے۔ طاہر کا مطلب پاک، اور مطہر کے معنی پاک کرنے والا، اور مائع مستعمل مطلب جو استعمال شدہ پانی ہے۔ مثلا آپ نے وضو کیا، دونوں ہاتھ بھی دھوئے، چہرہ بھی دھویا، پاؤں بھی دھوئے، اور یہ پانی کسی جگہ اکٹھا ہو گیا، چاہے آپ نے کسی پرات میں کسی تش میں اس پانی کو استعمال کر لیا، تو وضو کر جو چہرے سے ہاتھ سے پانی گرا ہے، اس گرے ہوئے پانی کو کہتے ہیں مائع مستعمل۔ یہ مائع مستعمل طاہر تو سب کے نزدیک ہے، پاک ہے، اگر اس کی چھینٹ ویٹ ہمارے بدن پر کپڑے پر لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مطہر ہے کہ نہیں، پاک کرنے والا ہے کہ نہیں، اس کو اگر کوئی آدمی وضو میں استعمال کر لے، غسل میں استعمال کر لے تو اس کا وضو ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، پیچھے آیا تھا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ آج اس باب میں پھر ثابت کر رہے ہیں کہ مائع مستعمل بنفس ہی اپنی ذات کے اعتبار سے پاک ہوتا ہے۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا جمع شدہ پانی اس بے ہوش کے اوپر ڈالا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو افاقہ دے دیا، ہوش دے دیا۔ اگر وہ ناپاک ہوتا تو حضور اس کو کیسے استعمال کرتے؟ ناپاک چیز کو تھوڑی استعمال کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مستعمل پانی طاہر ہوتا ہے، اس لیے یہ باب یہاں لے کر آئے۔ ایسے ہی اس میں آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا ہے، ہاتھ اس میں ڈالیں، بار بار اس میں پانی لینے کے لیے ہاتھ ڈالیں، تو یہ مرد کا بچا ہوا پانی ہے، چاہے نبی کا بچا ہوا لیکن مرد کا بچا ہوا پانی ہے۔ پھر اس پانی کو آپ ایک آدمی کے اوپر استعمال فرما رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مرد کا بچا ہوا دوسرا مرد استعمال کر سکتا ہے۔ اس مناسبت سے اس باب کو لے کر آئے ہیں۔ جی وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن منكدر قال سمعت جابرا يقول حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، یعودنی میری عیادت کرنے کے لیے، وانا مریض میں بیمار تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کرسی کے لیے حضرت جابر کے یہاں تشریف لے گئے۔ لا عاقل کہہ رہے مجھے ہوش نہیں تھا، اتنا شدید مرض تھا کہ مجھے ہوش نہیں، کون آ رہا کون جا رہا۔ فتوضأ، جب گھر میں حضور آئے اور دیکھا کہ جابر بے ہوش ہے، فتوضأ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وصب علی من وضوئہ، واو کے زبر کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اوپر اپنے وضو کا پانی ڈالا۔ وضو کا پانی ڈالا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو مائع مستعمل ڈالا، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یا وضو کا بچا ہوا پانی ڈالا، وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ فعقلت، مجھے ہوش آ گیا، جب حضور نے پانی ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا۔ ہوش آتے ہی انہوں نے کیا پوچھا، غور کرنے کی بات ہوئی، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لمن المیراث، میری میراث کس کو ملے گی، میری میراث کس کو ملے گی؟ یعنی بیمار ہوں اور بیماری میں کوئی بھی حادثہ ہو سکتا ہے، آدمی مر بھی سکتا ہے، تو اللہ کے نبی اگر میں مر گیا تو میری میراث کس کو ملے گی، یہ سوال کیوں کر رہے تھے؟ اس وقت تک حضرت جابر رضی اللہ عنہ کلالہ تھے۔ کلالہ کس کو کہتے ہیں؟
جس کا نہ کوئی اصول میں سے ہو نہ فروع میں سے ہو. اصول کا مطلب ماں باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، نانا بھی نہیں، یہ اصول ہے. ان میں سے کوئی ہے ہی نہیں اس کا. اور فروع یعنی اولاد، بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے، پوتا بھی نہیں ہے، نواسہ بھی نہیں، کوئی بھی اس کا وارث نیچے نہیں ہے. ایسے شخص کو، ایسی عورت کو کلالہ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اس وقت تک حضرت جابر کلالہ تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نبی میری میراث کس کو ملے گی؟ انما یرثنی کلالہ، میرا تو وارث کوئی کلالہ ہی ہوگا. ایسا شخص بھی کلالہ کہلاتا ہے، اور جس کو یہ میراث ملے گی جا کے اس کو بھی کلالہ کہتا ہے. تو میرا کوئی کلالہ آدمی ہی وارث ہوگا. یہ سوال حضرت جابر نے کیا تھا، حضور نے کوئی جواب نہیں دیا. اس لیے کہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی ہدایت، کوئی رہنمائی نہیں آئی. جب یہ سوال حضرت جابر نے کیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، فنزلت آیت الفرائض. تو میراث کی آیت نازل ہوئی جو وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ. یہ آیت مراد ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کی اور اس میں مسئلہ بتایا گیا کہ کلالہ کا وارث کون ہوتا ہے. جی. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي وانا مريض بالفضل وصب علي من وسوئه فقلت يا رسول الله لمن الميراث انما يجدني كلالة فنزلت آية الفرائض باب الغسل والوضوء في المحضر والقدح والخشب والحجارة. غسل اور وضو کرنے کا بیان مخزب میں، مخزب لگن کو کہتے ہیں. اب ہمارے لیے تو یہ بھی نیا لفظ ہے. لگن اردو میں کہتے ہیں بڑا برتن. بڑا برتن جیسے ٹپ ہوتا ہے، مدرسوں کے مطبخوں میں جا کے دیکھو ایک بڑا ٹپ ہوتا ہے، آٹا واٹا گوندھ کے اس پر رکھ لیتے ہیں. اس بڑے ٹپ کو، ایسے بڑے برتن کو کہتے ہیں لگن اردو میں. عربی میں اس کو مخزب کہتے ہیں. تو ایسے ٹپ وغیرہ میں پانی بھرا ہوا ہو اس سے وضو کرنا. والقدح، پیالے سے وضو کرنا، پیالے میں پانی ہے اس سے وضو کرنا. والخشب یا والخشب دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. لکڑی اور پتھر کے برتنوں سے وضو کرنا. اس زمانے میں لکڑی کے برتن بھی آتے تھے، لکڑی کے پیالے، پتھر کے بھی برتن آتے تھے. تو لکڑی کا برتن ہو، پتھر کا برتن ہو، یا بڑا کوئی ٹپ ہو، یا کھانے پینے کا پیالہ ہو، جیسے ہمارے پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پورا ڈھملا آتا تھا، اس طرح کا اس میں پانی ہے اس سے وضو کرنا. جواب یہ ہے وضو کرنے کے لیے کسی خاص برتن کی قید نہیں ہے. کسی بھی طرح کا برتن ہو اس سے وضو کرنا جائز ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ برتن پاک ہونا چاہیے، پاک چیز کا بنا ہوا ہونا چاہیے. ناپاک ہے، ناپاک چیز کا بنا ہوا ہے تو پھر ناجائز ہو جائے گا. اس میں جو پانی ڈالیں گے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو پاک چیز کا بنا ہوا کوئی بھی برتن، چاہے پیالہ ہو، لوٹا ہو، کوئی کہہ لیجیے لگن ہو، بڑا کوئی ٹپ ہو، ہر قسم کے برتن سے وضو کرنا جائز ہے. اس کے لیے امام بخاری نے یہ باب قائم کیا. اور خاصا طویل بھی ہے، کئی روایتیں اس میں آ رہی ہیں. 2 روایتیں تو ایسی ہیں جو آپ کے سامنے سے پہلے گزری ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم ان کا ترجمہ نہیں کریں گے، صرف خلاصہ آپ کو بتا دیں. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن مهيب سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن انس قال. حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. حضرت الصلاۃ، نماز کا وقت آ گیا. فقام من کان قریب الدار الی اہلہ، وہ صحابہ جن کے گھر قریب قریب تھے وہ تو اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے وضو کرنے کے لیے. جب نماز کا وقت آ گیا، مسجد میں اس وقت نظام نہیں ہوتا تھا وضو کرنے کا، تو جو قریب گھر والے تھے وہ تو اٹھ کے اپنے گھر گئے وضو کرنے کے لیے. وبقی قوم، کچھ لوگ رہ گئے جن کے گھر دور رہے ہوں گے یا جن کے بیچاروں کے گھر ہی نہیں تھے، وہ وہیں بیٹھے رہ گئے اور پانی تھا نہیں. اب پریشان، وہ وضو کہاں سے کریں؟ فأتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخزب من حجارۃ. یہی ترجمہ طلباء ہے، یہاں سے ثابت کریں گے کہ مخزب کے ذریعے وضو کرنا جائز ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پتھر کا ایک بڑا برتن لایا گیا. بمخزب من حجارۃ، پتھر کا ایک بڑا برتن تھا. فیہ ماء، اس میں تھوڑا سا پانی تھا. اور کس طرح کا تھا؟ منہ تو اس کا چوڑا ہے، اندر سے وہ سکڑا ہوا ہے. برتن جو تھا وہ کس طرح کا تھا؟ اوپر منہ کھلا ہوا ہے، اندر سے میں سکڑا ہوا، چھوٹا ہے. اور اتنا چھوٹا ہے کہ اس میں حضور ایسے ہاتھ ڈال کر کھولنا چاہے تو ہاتھ بھی نہیں کھلتے تھے. اوپر سے ہاتھ گھسائے وہ آسانی سے گھس گئے، لیکن اندر ہاتھ کھولنا چاہے اور ایسے بھر کے پانی لانا چاہے تو نہیں آتا تھا. ایسے چھوٹا سا برتن اندر سے. فَصَغُرَ الْمِخْزَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ. تو مخزب وہ لگن، وہ پتھر
اس بات سے چھوٹا پڑ گیا کہ حضور اس میں اپنے ہتھیلی کو پھیلائیں، یعنی اندر جا کے ہاتھ اس میں پھیل نہیں سکتا تھا، لیکن بہرحال پانی کے لیے وہ برتن آیا، تھوڑا سا پانی اس میں تھا تو حضور نے اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا، ایسے لے تو نہیں سکتے تھے تو آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ٹیک دی، بس کیا تھا تھوڑی دیر کے بعد ان انگلیوں میں سے چشمے جاری ہو گئے اور اس برتن میں سے پانی ایسے ابلنا شروع ہو، تو صحابہ کرام نے پھر اس سے وضو کیا۔ یہ معجزہ ہے، معجزے کی روایات میں بھی یہ روایت ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ اس برتن میں ڈالا اور پانی انگلیوں میں سے ابلنا شروع ہو گیا، برتن بھر گیا اور ایسے پانی اوپر آیا تو صحابہ نے پھر وہ پانی لے کے وضو کیا ہے۔ ہم نے پوچھا حضرت انس سے کم کنتم، کتنے لوگ تھے تم جو اس پانی میں سے وضو کر رہے تھے؟ تو کہنے لگے ہم لوگ 80 تھے، 80 و زیادہ، 80 یا 80 سے بھی زیادہ لوگ تھے، اور اس چھوٹے سے برتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی برکت سے اتنا پانی ہوا کہ سب نے بآسانی وضو کر لیا۔ اس حدیث میں صرف یہ سمجھانا ہے کہ اس موقع پر صحابہ نے جو وضو کیا تھا اس کے لیے جو برتن استعمال ہوا تھا وہ مخزب تھا، لگن برتن تھا، استعمال جائز ہو گیا اس کا۔ جی قال حضرت اسماعیل فقال من كان قريب الدار الى اهله وبقي قوم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكسب من حجاره فيه ماء فصور المكسب ان يدخل فيه كفه فتوسع القوم كلهم قلنا كم كنتم؟ قال 80 زياده. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى یہ حدیث پچھلے صفحے پہ گزری ہے، اس سے پہلے جو مجلس تھی اس میں یہ حدیث آئی ہے۔ جی عن بريد بن ابي برده عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ومشاه فيه ومج فيه. چلیں۔ وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة قال حدثنا عمر بن يحيى عن ابي عبد بن زيد قال یہ حدیث بھی پیچھے آئی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے پانی پیش کیا، فاخرجنا له ماء من فی تور من صفر، صفر کہتے ہیں پیتل کے برتن میں ہم نے آپ کے لیے پانی پیش کیا۔ تور کہتے ہیں وہ برتن جو پانی پینے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صفر کہتے ہیں پیتل، تو پیتل کا پانی پینے والا برتن، اب چاہے وہ پیالہ ہو یا کوئی اور چیز ہو اس سے لوگ پانی پیتے تھے، تو وہ اس میں ہم نے حضور کے لیے پانی پیش کیا۔ فتوضا، آپ نے وضو کیا، فغسل وجهه ثلاثا، چہرہ مبارک 3 مرتبہ دھلا، دونوں ہاتھ 2 مرتبہ دھلے، ومسح براسه، سر کا مسح فرمایا، فاقبل به وادبر، پیچھے آیا ہوا ہاتھ کو پیچھے سے آگے ایک طرف لایا پھر پیچھے کی طرف لے گئے، وغسل رجليه، دونوں پاؤں دھلے۔ یہ مقصد بیان کرنا نہیں ہے کہ وضو کیا، یہ بیان تو پیچھے آ گیا، مقصد صرف اتنا ہے اس مرتبہ وضو کے لیے آپ نے پیتل کا برتن استعمال کیا۔ امام بخاری نے اپنا مقصد ثابت کر دیا کہ وضو کرنے کے لیے کسی بھی قسم کا برتن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جی أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح رأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة. یہ ایک نئی روایت آ رہی ہے اور مقصد وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے لیے، وضو کے لیے ہر قسم کے برتن استعمال کیا ہے، لہذا ہر قسم کے برتن استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک روایت آ رہی ہے تو اسے بھی ثابت کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے مخزب استعمال کیا گیا تھا، بڑا برتن ٹب کی طرح، اس میں حضور بیٹھے، برتن میں اندر بیٹھے اور اوپر سے آپ کے سر پر پانی ڈالا گیا۔ جو واقعہ آ رہا ہے وہ بالکل آخری زندگی کا، مرض الوفات کا ہے۔ حاصل روایت یہ ہے، میں ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو سنا دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرض الوفات ہے وہ 13 دن کا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار رہے اپنی وفات سے پہلے وہ 13 دن۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری کا دن ہے، بدھ کا دن ہے۔ حضرت میمونہ کے گھر میں آپ کو آج رات گزارنی ہے، باری کا مطلب یہ ہے۔ تو حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ ہیں، رات میں آپ اپنے غلام کے ساتھ، موہیبہ ان کا نام بیان کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے، جنت البقیع۔ وہاں آپ نے مردوں کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی ہے، کل کلام پڑھا ہے،
وہاں سے جب واپس ہوئے ہیں تو درمیان راستے میں اچانک طبیعت ناساز ہوئی، طبیعت بگڑی، اور طبیعت بگڑنے کی ابتدا سر کے درد سے ہوئی، درد بڑھنا شروع ہوا، سر میں درد شروع ہوا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہاں یہ رات پوری ہو گئی، بدھ کے دن یہ بیماری شروع ہو گئی۔ پھر اگلے دن اگلی بیوی کے یہاں آپ ہیں، لیکن مرض شدید ہوتا جا رہا، سر کا درد بڑھتا جا رہا۔ پھر تیسرے دن تیسری بیوی کے یہاں ہے، لیکن ہر روز آپ یہ تذکرہ فرماتے تھے آئندہ کل میں کہاں رہوں گا، آئندہ کل میں کس کے گھر میں رہوں گا، یا کون سی بیوی کے یہاں رہوں گا۔ تو بار بار جب آپ اس بات کا تذکرہ کرتے تھے تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ آپ ان بیماری کے دنوں کو حضرت عائشہ کے یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ بار بار جو پوچھ رہے ہیں کل میں کس کے یہاں رہوں گا، کل میں کس کے یہاں رہوں گا۔ جب اگلی بیوی کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی سوال کرتے ہیں کل میں کس کے یہاں رہوں گا۔ تو بیوی سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ ہے کہ آپ ان بیماری کے دنوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ساری بیویوں نے بخوشی اجازت دے دی، ہماری بیوی یعنی ہماری بیماری کا آپ پرواہ نہ کریں، آپ حضرت عائشہ کے یہاں بیماری کا دن پورا کر لیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے کمرے میں منتقل ہوئے، لیکن خود چل نہیں سکتے تھے، اتنا ضعف ہو گیا تھا، اتنی کمزوری ہو گئی۔ دو صحابہ کے واسطے سے آپ چلے سہارا لے کر، ایک نے یہاں سے سہارا دیا، دوسرے نے یہاں سے سہارا دیا، پھر بھی آپ کے دونوں پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اتنی کمزوری آ چکی تھی۔ یہ سہارا دینے والے کون تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایک کا نام بیان کیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا ایک اور ساتھی تھے۔ وہ ایک ساتھی کون تھے؟ بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، وہ دوسرے ساتھی حضرت علی تھے۔ تو ایک طرف حضرت عباس نے سہارا دیا اور دوسری طرف حضرت علی نے سہارا دیا، اور دونوں کے سہارے سے حضور چلے، تب بھی دونوں پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کے یہاں پہنچ گئے، اب یہ بیماری کے دن وہاں گزر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے اچانک فرمایا کیا لوگ نماز سے فارغ ہو گئے، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو لوگوں نے کہا جی نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں گے تو نماز پڑھائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا 7 مشکیزہ پانی لے کر آؤ، فلاں فلاں جگہ سے لے کر آؤ، نام لیا آپ نے، اس کنویں سے اس کنویں سے اس کنویں سے پانی لے کر آؤ، اور 7 مشکیزوں میں لے کر آؤ، اور ان مشکیزوں کا منہ بند رہنا چاہیے، کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ لایا گیا اور آپ کو بڑے ٹب میں بٹھایا گیا۔ بس یہاں سے مقصد ثابت ہو گیا امام بخاری کا کہ نہانے کے لیے، وضو کے لیے بڑا برتن لگن استعمال کر سکتے ہیں۔ اس موقع پر جو استعمال ہوا تھا وہ مخزب استعمال ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ برتن لایا گیا، اس میں آپ کو بٹھایا گیا، پھر ایک ایک مشکیزہ کا منہ کھول کر پورا پانی آپ کے سر پر ڈالا گیا، بدن پر وہ پانی بہایا گیا، پھر دوسرا مشکیزہ، پھر تیسرا مشکیزہ، پھر چوتھا مشکیزہ۔ ایسے مشکیزہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ایسے نہیں کہ جو ہمارے یہاں پانی بھرنے والوں کے پاس بڑے بڑے مشکیزے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے مشکیزے جیسے ٹرک میں لٹکائے رکھتے ہیں ٹھنڈا پانی کرنے کے لیے، ایسے مشکیزے ہوتے تھے۔ تو ایک ایک مشکیزہ آپ کے سر پر ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ کو لگا کہ میرا بدن ٹھنڈا ہو گیا، تھوڑا اطمینان سا ہوا۔ تو آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا بس بس تم نے اپنا کام کر دیا، بس بس تم نے اپنا کام کر دیا، جو تمہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا، بس کافی ہے۔ تو آپ کو تھوڑا سا آرام ملا، پھر آپ کسی کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے اور نماز آپ نے پڑھائی۔ یہاں پر امام بخاری علیہ رحمت جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس موقع پر جو آپ نے استعمال کیا تھا وہ مخزب کا استعمال کیا ہے، بس معلوم ہوا کہ وضو کے لیے، غسل کے لیے بڑا برتن ٹب وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعہ پورا ہو گیا، امام بخاری کا مقصد پورا ہو گیا، لیکن یہ پانی آپ نے ڈلوایا کیوں؟ 7 مشکیزوں کا پانی اپنے اوپر ڈلوایا، اس لیے کہ حجاز میں گرمی سخت پڑتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار ہو رہا ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور لو لگنے کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر بخار ہو تو اس میں پانی کے اندر پانی ڈالنا یا پانی سے نہانا مفید ہوتا ہے، اس سے آدمی کا بخار ہلکا پڑ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل بھی تو ڈاکٹر لوگ اگر کسی کو شدید بخار ہو جاتا ہے تو سر پر پانی کی پٹی رکھواتے ہیں، برف رگڑواتے ہیں، پنجوں میں بھی پانی سے رگڑواتے ہیں، یہ اسی کی نقل ہے۔ لیکن ہر بخار میں یہ کام نہیں ہوتا ہے، کسی بخار میں الٹا بھی پڑ جاتا ہے یہ نہانا اور پانی لگانا۔ تو گرمی کی شدت کی وجہ سے، لو لگنے کی وجہ سے اگر بخار ہو رہا ہو تو اس میں مفید ہوتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بخار ہو رہا تھا وہ شدت گرمی کی وجہ سے ہو رہا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام نے افاقے کے لیے، آرام کے لیے پانی ڈلوایا، اس سے آپ کو آرام بھی ملا اور آپ نے جا کے نماز پڑھائی۔ یہ واقعہ اس حدیث میں آ رہا ہے۔ جی لما سقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيته
رجل آخر قال عبيد الله فأخبرنا عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر قلت أنا قال وعلي بن أبي طالب وكانت عائشة تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما دفع بيته واشتد وجعه حريقوا عليه من سوء ثراب لم تحل أركيتهن لعلي أمر إلى الناس وولد سفينة تدرك لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفقنا نصب عليه تلك حتى نفر يشير إلينا أن قد فعلتنا ثم خرج إلى الناس باب الوضوء من التوريد. یہ بھی اسی سے ملتا جلتا باب ہے. الوضوء من الطور، پانی پینے کا چھوٹا برتن، چاہے وہ گلاس ہو یا چھوٹا لوٹا ہو جس میں ٹوٹی ہوتی ہے، اس سے آدمی پانی پیتا ہے. اور آج کے ترقی یافتہ زمانے میں بوتلیں آ گئی ہیں، اس کو منہ لگا کر آدمی پانی پی لیتا ہے. تو اس طرح کا جو برتن ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں تورون کہتے ہیں. تو پانی پینے کا جو برتن ہو اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. گلاس میں پانی لے لیا آپ نے، اور ڈال کر آپ چہرہ دھو رہے ہیں، دونوں ہاتھ دھل رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. یا چھوٹے لوٹے میں پانی لے لیا، اس کی ٹوٹی سے پانی ڈال کر وضو کر رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں. تو امام بخاری علیہ رحمہ یہ باب قائم کر رہے ہیں. الوضوء من الطور، پانی پینے کا چھوٹا برتن، اس سے بھی وضو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے پھر وہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں. حضرت عمر ابن یحییٰ اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں، اور عمر ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میرے چچا یکثر من الوضوء، بہت زیادہ وضو کرتے تھے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے، بہت زیادہ وضو کرتے تھے یعنی ہمیشہ باوضو رہتے تھے، یہ اس کا صحیح اور درست مطلب ہے. اور باوضو رہنے کی باقاعدہ ایک فضیلت بھی ہے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پانی بہاتے تھے وضو کرنے میں. میرے چچا وضو کرنے میں پانی بہت زیادہ بہاتے تھے، اور وہ پانی بہانا اسراف ہوتا ہے، گناہ کی بات ہے. فقال لعبداللہ ابن زید، تو میرے چچا نے عبداللہ ابن زید ایک صحابی ہیں ان سے کہا، اخبرنی کیف رأیت النبی یتوضأ، تم مجھے بتلاؤ کہ تم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، کتنے پانی میں، کیسے پانی سے آپ وضو کرتے تھے، مجھے سکھاؤ ذرا، مجھے دکھاؤ، اس لیے کہ میں پانی بہت بہاتا ہوں. یا یہ مطلب ہے کہ مجھے کثرت سے وضو کرنے کی عادت ہے، باوضو رہنے کی مجھے عادت ہے، تو تم مجھے وضو کر کے سکھلاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیسے کرتے ہیں. فدعا بطور من ماء، عبداللہ ابن زید نے پانی کا برتن، طور پانی پینے کا برتن منگوایا. فکفأ علی یدیہ، اور اس برتن کو اپنے ہاتھوں پر جھکایا، اس لیے کہ دونوں ہاتھ جب تک گٹے سے نہیں دھلیں گے ان ہاتھوں کو برتن میں ڈالنا صحیح نہیں. ہو سکتا ہے ان پر کوئی ناپاکی لگی ہو، کوئی گندگی لگی ہوئی ہو، تو ان دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا، پاک کرنا یہ پہلے ضروری ہے. اس لیے انہوں نے برتن میں ہاتھ نہ ڈال کے برتن کو جھکایا اور ہاتھوں پر پانی ڈال کر یہ دونوں ہاتھ دھوئے. اس کے بعد یہ دونوں ہاتھ برتن میں ڈالے. اسی کہہ رہے ہیں فکفأ علی یدیہ، برتن کو انہوں نے ہاتھوں پر جھکایا. فغسلہما ثلاث مرات، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 مرتبہ دھلا. ثم ادخل یدہ فی الطور، پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیے. جب دونوں ہاتھ پاک ہو گئے تو اب برتن میں پانی لینے کے لیے ہاتھ ڈال رہے. فمضمض واستنثر ثلاث مرات، بار بار آیا ہوا ہے. انہوں نے یعنی عبداللہ ابن زید نے کلی کی ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، من غرفۃ واحدہ، ایک ہی چلو سے. پیچھے بھی آیا تھا کہ چلو سے ایسے پانی لے کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. امام شافعی وغیرہ کے نزدیک یہ ہے کہ 3 چلو پانی لیں گے اور ہر چلو سے آدھے پانی سے کلی کر لیں گے، آدھے کو ناک میں ڈال لیں گے. اس کو کہتے ہیں وصل کا طریقہ، یہ بھی جائز ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ 6 چلو پانی لیں گے، 3 چلو الگ سے کلی کے لیے اور 3 چلو الگ سے ناک میں چڑھانے کے لیے، یہ بھی جائز ہے. اختلاف صرف اس میں ہے کہ بہتر کون سا ہے. تو ہمارے یہاں بہتر یہ ہے کہ 6 مرتبہ پانی لیا جائے. امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں بہتر ہے وصل والا طریقہ، کہ صرف 3 مرتبہ پانی لو اور ہر مرتبہ آدھے پانی سے کلی کر لو، آدھے کو ناک میں ڈال لو. اس طرح کے جو مسائل ہیں میں نے پیچھے بھی بتایا، اس کی اہمیت وہاں ہوتی ہے جہاں پانی کم اور زیادہ ہوتا ہے. جن علاقوں میں پانی بہت کم ہے وہاں اس کی اہمیت ہے کہ 3 مرتبہ سے ہی کام چلا لیا جائے. جہاں پانی اللہ نے خوب دیا ہے، فراوانی کے ساتھ ہے، تو 6 چلو پانی لے کر آدمی کو الگ سے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا چاہیے. ثم ادخل یدہ، پھر انہوں نے ہاتھ ڈالا برتن میں، فاغترف بہما، اور دونوں ہاتھوں سے چلو بنائے. اب
چلو نہیں ہے، پورا لب بن گئے، جس کو ہمارے یہاں اندلا کہتے ہیں، ایسے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی لیا، فغسل وجهه 3 مرات، اور اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھلا، ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 2 مرتبہ دھلے، چہرہ 3 مرتبہ دھلا گیا اور دونوں ہاتھ صرف 2 مرتبہ دھلے، ثم اخذ بيديه ماء، پھر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میں پانی لیا، فمسح رأسه، سر کا مسح کیا، فادبر بيديه واقبل، بار بار یہ جملہ پیچھے بھی آیا، دونوں ہاتھوں کو آگے لے گئے اور پیچھے لائے۔ میں نے بتایا تھا سنت طریقہ یعنی مسح کرنے کا یہ ہے، دونوں ہاتھ بھگو کر ماتھے کے اوپر یہاں رکھیں گے اور پورے سر کو گھیرتے ہوئے ایسے پیچھے ہاتھ لے جائیں گے اور پیچھے سے پھر آگے لے آئیں گے، یہ ہے وہ اقبل و ادبر۔ ثم غسل رجليه، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پیر بھی دھلے، نہیں نبی نہیں، عبداللہ ابن زید نے، فقال، پھر عبداللہ ابن زید نے فرمایا، هكذا رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، پوری وضو کر کے لوگوں کو دکھائی اور پھر فرمایا اس طرح وضو کیا تھا حضور نے، تو عبداللہ ابن زید نے سوال کرنے والے کو دکھایا۔ جی وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني ابو هريره عن ابي قال كان ابي يكثر من الوصول فقال لعبد الله بن زيد اخبرني كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فدعا بدور من ماء فكف على يديه فغسلهما 3 مرات ثم ادخله في الدور فبصر فاغسل سلامات بالغفر واحده ثم ادخله فاغترف بهما فغسل وجهه 3 مرات ثم غسل يديه الى المرفقين مرتين ثم اخذ بيديهما فمسح براسه فاعطى بيديه واقبل ثم غسل رجليه فقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا محمد بن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء۔ یہ بھی روایت بار بار گزری ہوئی ہے، آپ نے پانی کا برتن منگوایا، فَأُتِيَ بِقَدَحٍ رَحْ، یہ نئے لفظ ہے، راہ کا معنی واسع، کشادہ، تو آپ نے جب پانی کا برتن منگوایا تو ایک بڑا کشادہ برتن لایا گیا جس کو پیچھے روایت میں مخزب کہا گیا ہے، یہاں راوی اس کو کہہ رہا بِقَدَحٍ رَحْ، چونکہ روایت بالمعنی ہوتی تھی، روایت بالمعنی کا مطلب مفہوم بیان کرنا صحابہ کی عادت ہے، تو الفاظ بدلے نہیں، روایت وہی ہے۔ جی فأوتي بقدح رحمن فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه قال أنس فحذرت من توضأ ما بين السبعين، فحضرت میں نے اندازہ کیا من توضأ ان لوگوں کا جنہوں نے اس پیالے سے وضو کیا تھا، ما بین السبعین الی الثمانین، 70 سے 80 کے درمیان وہ لوگ تھے، 70-80 لوگ تھے اور ایک ہی پیالے سے سب لوگوں نے وضو کر لیا، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی نکل رہا تھا، ایک معجزہ والی روایت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔